یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لیں، کوشش فرمائیں کہ اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر تھا۔ جب آپ یہ چیز اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں گے کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ مل رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے دنیا و آخرت کے اندر آپ کے لیے زیادہ بہتری ہوگی۔ اور اگر یعنی جو منافقین ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں، جو کفار ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کا اللہ رب العزت کے اوپر توکل ہوتا ہے، ان کا اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ ظاہری جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر وہ گھبراتے نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت اس مصیبت اور پریشانی کے بدلے میں بندے کو اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے اوپر کرم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے، اور مصیبت کے بدلے میں، جیسا کہ میں نے وہ دوسرے پارہ کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ ایک بندہ، اس کے لیے کسی درجے کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن اس درجے تک بندہ اپنے عمل کے ساتھ نہیں پہنچ پاتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت بندے کے اوپر کسی مصیبت کو نازل فرما دیتا ہے۔ جب مصیبت بندے کے اوپر آتی ہے، بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ مقام جو اس کے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ مقام اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس قوم کا سخت امتحان لیتا ہے۔ جتنی زیادہ محبت شدید ہوتی ہے اتنا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے، اور جب بندہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اس مصیبت کے اندر بندہ صبر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کی رضا کو بھی مقدم رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہونا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بہتریاں ہوں گی، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بہتریاں ہوں گی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جس کے مال کے اوپر یا جس کی جان کے اوپر کوئی مصیبت آئی اور اس نے اس کو پوشیدہ رکھا، اس کے اوپر واہ ویلا نہیں کیا، آہو بکا نہیں کی، شور شرابہ نہیں کیا، پوشیدہ رکھا کہ بات ٹھیک ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آ گئی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو اس نے پوشیدہ رکھا، تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، نسیان کے مارے ہوئے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی سختیوں کے اوپر واہ ویلا کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس طرح کا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہوتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانی چاہیے کہ بس میرا مالک مجھ سے راضی ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے اوپر کوئی مصیبت نازل فرمائی ہے۔ اور جب آپ اس انداز سے اس سے راضی ہو جائیں گے، مصائب کے اوپر اس سے راضی ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک حضرت صاحب تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ یار وہ دریا کے دوسرے کنارے پر میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں نے اپنے گھر میں یہ کھانا تیار کیا ہے، جاؤ جا کے اس کو کھانا یہ پیش کر کے آؤ۔ وہ مرید عرض کرتا ہے، حضرت آپ کو بتائے کہ رستے میں دریا ہے اور دریا کے اندر طغیانی ہے، اور طغیانی کی وجہ سے کوئی کشتیاں بھی نہیں ڈال رہا، تو میں دریا کو پار کر کے کیسے جاؤں؟ تو حضرت صاحب نے کہا کہ تم جاؤ دریا کے پاس اور جا کے دریا سے کہو کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے۔ وہ بندہ چلا گیا اور اس نے جا کے دریا سے کہا کہ اے دریا مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے۔ تو دریا نے اس کو راستہ دے دیا، وہ دوسری طرف گیا اور جا کے ان کے دوست کو وہ کھانا پیش کیا۔ اس دوست نے اس کے سامنے وہ کھانا تناول کیا، اور کھانا تناول کرنے کے بعد اس نے کہا لے برتن لے جا، واپس چلا جا۔ اس نے کہا جی دریا میں طغیانی ہے، میں آ تو گیا، واپس کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کے دریا سے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ بندہ دریا کے پاس آیا اور دریا کو آ کے کہا کہ جی میں
اس کی طرف سے آ رہا ہوں جس نے آج تک کبھی کچھ کھایا نہیں، اور اس نے تجھے پیغام دیا ہے کہ مجھے راستہ دے دے۔ راستہ مل گیا، وہ بندہ واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو اپنے حضرت صاحب سے آ کے پوچھنے لگا، حضرت مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا کہ جی مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی اولاد ہی کوئی نہیں، جس کی بیوی کوئی نہیں، حالانکہ آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، اور آپ نے جس کے پاس مجھے بھیجا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، حالانکہ آپ نے کھانا بھیجا تھا، اس نے میرے سامنے کھانا بھی تناول کیا، تو مجھے ذرا بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے مطابق کر دیا ہے۔ آج بیوی ہے لیکن ہم اس سے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے اس کے قریب نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم اس کے قریب جاتے ہیں۔ اور وہ جو میرا دوست کھانا کھا کے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، وہ اپنے نفس کی بھوک کو مٹانے کے لیے نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں، یعنی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کچھ بھی کھایا، وہ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی مرضیاں جو ہے یہ رب کی مرضی کے مطابق کر دی ہیں، تو اب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جس وقت آپ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرما دیتا ہے۔ دنیا و آخرت کے اندر اللہ رب العزت آپ کو بہترین عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے کہ جس کو مصیبت پہنچے وہ بندہ اس کے اوپر صبر کرے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اجر کیا عطا فرمائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ وعدہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس جنت کے مختلف دروازوں سے گزر کر آتے ہیں اور کہتے ہیں آ کر بھائی اللہ کے بندے تیرے اوپر سلام ہو، اور کہتے ہیں کہ بما صبرتم، باسبب اس کے کہ تم نے جو صبر کیا ہے، فنعم عقبی الدار، اور تمہارا کتنا ہی اچھا انجام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رضائیں ہیں، خوشنودیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی مرضیوں کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ڈال دیتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو کوشش ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے ذریعہ سے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ رب العزت کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں مومن۔ یہ مومن اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی دوری کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، ایک لشکر جرار کے ساتھ، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اپنے گھر سے جو نکل کھڑے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اور جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نکلتا ہے پھر میرا رب اس کو رسوا نہیں کرتا، پھر میرا رب اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تبوک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائی، حالانکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار ایک لشکر جرار کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تبوک کے اندر مسلمانوں کے اوپر کرم فرما دیا۔